الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ ترجمہ: اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اصلاح جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں، مثلاً بادل، درخت، مکان اور پہاڑ وغیرہ، کہ ان کا سایہ قانون قدرت کے موافق زمین پر پڑتا ہے جس میں مخلوق آرام کرتی ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے اپنا سر چھپا کر بارش، دھوپ یا دشمن وغیرہ سے اپنی حفاظت جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور جو ہے وہ پہاڑ اور چھپنے کی جگہیں اور سرنگیں وغیرہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عقل دی، جس کے ذریعے سے اس نے اپنا لباس بنایا، اور عقل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام وسائل اور مٹیریل بھی فراہم فرمایا جس کو استعمال میں لا کر انسان اپنا لباس اور کرتے وغیرہ بناتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جن کرتوں میں گرمی کا بچاؤ ہے ان میں سردی کا بھی بچاؤ ہے، لیکن عرب میں گرمی زیادہ تھی، اس وجہ سے اس کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ زرہیں جو لڑائی میں زخمی ہونے سے بچاتی ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنانا سکھائیں۔ نہ صرف یہ کہ بنانا سکھائیں بلکہ اس کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ بھی مہیا فرمائیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج کے دن بھی جو چیزیں انسان ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی دی ہوئی عقل اور اسی کی دی ہوئی جو ہے وہ چیزوں سے اور مٹیریل سے انسان ان کو بنا پایا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے مالک نے ہماری ساری ضروریات کا انتظام اپنے فضل سے فرمایا ہے، اور کیسی علمی اور عملی قوتیں مرحمت فرمائی ہیں جن سے کام لے کر انسان عجیب و غریب تصرفات کرتا رہتا ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس نے مادی اور جسمانی دنیا میں اس قدر احسانات فرمائے، روحانی ترتیب و تکمیل میں ہم پر احسان پورا نہ کرے؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام دے کر ہم پر اپنا روحانی ترتیب کے لحاظ سے بھی احسان پورا فرما دیا ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ سب لوگ اس کے احسان کے آگے گردنیں جھکا دیں اور اس منعم حقیقی اور محسن اعظم کے مطیع اور منقاد ہو کر رہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔